بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا سمائه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، معزز سامعین، موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے اور فتنوں کی کثرت سے ہر بندہ پریشان ہے. حدیث میں آتا ہے: یتقارب الزمان ویقل العلم وتظہر الفتن. ایک وقت آئے گا، وقت قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنوں کی بھرمار ہوگی. جب نیک لوگ چلے جائیں گے، علماء ربانیین سے زمین خالی ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، تو پھر فتنے ہی بچیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. ہر سال کے بعد آنے والا سال پہلے سال سے زیادہ مشکل ہوگا، تکلیف دہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. معزز سامعین، فتنہ کیا ہے؟ فتنے کا کیا معنی ہے؟ حقیقت میں فتنہ ابتلاء ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، یا یوں کہیے کہ عذاب ہے. ہر قسم کے فتنے کو آزمائش سے تعبیر کیا جاتا ہے. مال و دولت کو فتنہ کہا گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت سے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اسی طرح اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے: انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. یعنی جب تمہیں وہ اللہ کے حکام سے روکیں، منع کرنے کا سبب بنیں، غلط کام پر مجبور کریں، حرام کمائی پر اور رشوت اور ظلم پر تمہیں تیار کریں، تو وہ تمہارے لیے فتنہ ہے. معزز سامعین، ظلم، قتل و غارت، تکفیر، بددیانتی، فحاشی، بے حیائی، رشوت اس زمانے کے مشہور فتنے ہیں. غرضے کہ ہر وہ چیز جو ذکر الہی اور اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روکے اور گناہوں کی طرف لے جائے، مائل کرے، وہ فتنہ ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے ڈرایا ہے اور ان سے بچنے کی
اور اللہ سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا فقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مسلما ویمسی کافرا ویمسی کافرا ویمسی مسلما یبیع دینہ لعرض من الدنیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ان فتنوں سے جو تاریک رات کی طرح چھا جائیں گے، ان کے آنے سے پہلے پہلے اچھے عمل کر لو، اور اچھے عمل کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، کیونکہ ان فتنوں میں صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا اور صبح مومن ہوگا، اور اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اچھے کاموں کرنے کا، وترک المنکرات، اور غلط کاموں کا، گناہوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، ان اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مقبوض، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرے، انہیں فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ بنائے، تو مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا، یعنی مجھے فتنوں سے بچا لینا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ اور آپ نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتن، ارے دنیا میں باقی کیا بچا ہے؟ بلائیں، مصیبتیں اور فتنے۔ اور آپ نے فرمایا ستکون فتن، یاد رکھو ان قریب فتنے ہوں گے، من وجد ملجأ او ملاذا فلیعذ بہ، ان قریب فتنے ہوں گے، جس کو پناہ گاہ مل جائے تو اس میں ضرور پناہ لے، یعنی اپنے آپ کو بچا لے فتنوں سے۔ معزز سامعین، فتنوں کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے خطرناک قسم مسلمانوں کا آپس میں اقتتال ہے، آپس میں لڑائی ہے، آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے، جس میں آج کل ہمارا ملک مبتلا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہو، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہو، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قتل المسلم اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا دنیا کو زائل کرنے سے بڑا عمل ہے، دنیا کو ختم کرنے سے بھی بڑا عمل ہے۔ یاد رکھیں بیت اللہ کو گرانا چھوٹا عمل ہے، چھوٹا گرا ہے، چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ معزز سامعین، عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، روزانہ درجنوں لوگ قتل کیے جا رہے ہیں۔ کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل۔ عجیب بات ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں لیکن قتل کرنے والے کو پتہ نہیں میں نے کیوں قتل کیا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے، اور یہی ہو رہا ہے آج تک، نامعلوم نے قتل کر دیا، عام یہی خبروں میں آتا ہے، بھئی کیوں کیا ہے پتہ نہیں ہے، بھئی کیوں قتل ہوئے پتہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، فتنوں کی شکلوں میں سے ایک شکل تفرقہ اور اختلاف بھی ہے، آپس میں مسلمانوں کا افتراق، تفرقہ، اختلاف
فرقہ واریت اور گروہ بندی نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک ہے، وہ فرقوں میں بٹ چکی ہے، اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرحون کی مصداق بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، مذہب میں نفرت، صوبے میں نفرت، قومیت میں نفرت، تعلقات میں نفرت، حتیٰ کہ دینی امور میں نفرت۔ ہماری مسجدیں تقسیم ہو چکی ہیں، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں نہیں جانا، یہاں نماز نہیں ہوتی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھانے کے لیے آئے تھے؟ ارے وہ تو غیروں کو اپنا بنانے کے لیے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا ہے۔ اسی طرح مال کا فتنہ، لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح عورتوں کا فتنہ، بے پردگی، سفور، اختلاط۔ حدیث میں آیا ہے ما ترکت بعدی فتنۃ ہی اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ میڈیا کا فتنہ، آج کل میڈیا نے بے حیائی، عریانی اور اخلاقی تباہی کو عام کر دیا ہے۔ میڈیا دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ گویا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عشق اور معشوقی ہے۔ ہر چیز تک ہر بندے کو رسائی حاصل ہے، جو چاہے دیکھے، آزادی کا زمانہ ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، منصب کا فتنہ، مادی قوت کا فتنہ، قومیت کا فتنہ۔ الغرض، مرد عورت کے لیے فتنہ ہے، عورت مرد کے لیے فتنہ ہے، غنی فقیر کے لیے فتنہ ہے، فقیر غنی کے لیے فتنہ ہے، مسلمان کافر کے لیے فتنہ ہے، کافر مسلمان کے لیے فتنہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اتصبرون، کیا صبر کرتے ہو؟ معزز سامعین، ہمیں بحیثیت مسلمان ان فتنوں کی سنگینی کا اور ان کے خطرے کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ اچھے برے میں فرق نہیں کرتا۔ جب کوئی فتنہ ظاہر ہوتا ہے تو اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا، بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ارے اس فتنے سے بچو، جب وہ آئے گا تو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، سب کو لے لے گا۔ آگے حشر کے دن ہر آدمی اپنے ایمان پہ اٹھے گا، لیکن یہاں پر یہ ہوگا۔ اس فتنے سے بچو، جب وہ آئے گا تو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، سب کو لپیٹ میں لے لے گا۔ معزز سامعین، یہ فتنوں کے بارے میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، ان سے کیسے محفوظ رہا جائے، ان سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی قوم و ملک کو کیسے بچایا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے، مضبوطی سے تھاما جائے، مضبوطی سے ان پہ عمل کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتن، اے لوگو فتنے آئیں گے۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ وما المخرج منہا، تو یا رسول اللہ جب فتنے آئیں گے تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان سے کیسے بچیں گے، کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یاد رکھیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا
فتنوں کا شکار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا فتنوں کا شکار نہیں ہوگا، فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ آقا دو جہان کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے، پکڑ لوگے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد برباد نہیں ہوگے، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگے، محفوظ رہو گے۔ معزز سامعین، مسلمان کو چاہیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے دور بھاگے، فتنوں سے دور بھاگے، راہ فرار اختیار کرے، ان کے قریب نہ آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر یفر بدینہ من الفتن، قریب ہے کہ مسلمان کے لیے بہتر مال یہ ہوگا کہ چند بکریاں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مواقع یا بارش کے مقامات پر چلا جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے۔ کیا یہ ٹائم آ گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں قریب ہے۔ جس صورت حال میں ہم مبتلا ہیں، جدھر ہم جا رہے ہیں، اور جو ہمارے اعمال نامے اور ہمارے کام ہیں، لگتا ہے کہ یہ وقت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے فتنوں کا علم جاننا، ان کے بارے میں نبی کریم کے ارشاد کا بات کو بھی جاننا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، بھلائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، اور میں آپ سے پوچھتا تھا شر کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، غلط چیزوں کے بارے میں۔ کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس لیے پوچھتا تھا تاکہ ان سے بچ جاؤں، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو معزز سامعین، آج کل جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ہر آئے دن نسل کو دین سے بیزار کرنے کی مضمون کوششیں کی جا رہی ہیں، ان سب کا مقابلہ کتاب و سنت پر مبنی شرعی علم سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق کرنا، کیونکہ آج کل زیادہ تر فتنوں کا سبب سوشل میڈیا ہے، یہ فتنوں کو بھڑکاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آئے تو اس کو ایسے مان نہیں لو، اس کی تحقیق کرو، ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جو شائعات اور عدم تثبت کی وجہ سے بہت بڑے فتنوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ بات پھیلا دی گئی، مشہور کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس کا مسلمانوں پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ کچھ لوگ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ غلط خبر، تحقیق نہ کی گئی۔ اسی طرح عشق کے حادثہ کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو شائعات پھیلائی گئیں، اس نے پورے مدینے کو ہلا کے رکھ دیا۔ لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ اس طرح بہت سارے فتنوں اور سازشوں سے بچا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین،
فتنوں سے بچنے کے لیے اہل حق ایماندار لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، بے شک وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر زمانے میں تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایماندار لوگ، سچے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگاروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں فتنوں کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ مجھے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں فتنوں کا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ ہو جانا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس زمانے میں مسلمانوں کی جماعت ہی کوئی نہ ہو، کوئی امیر ہی نہ ہو، تو پھر کیا کروں؟ تو پھر آپ نے فرمایا تعتزل الفرق کلھا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمام فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، تمام سے دور ہو جانا، تمام سے بچ کے رہنا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الزموا اجواف البیوت، اس زمانے میں اپنے آپ کو گھروں میں بند رکھنا، اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھنا۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا علیک بخاصتک ودا عنک عوامہم، ارے اس ٹائم میں اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا، لوگوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ اور آخری بات، فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا، استعانت اور پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تعوذوا باللہ من الفتن، اے لوگو فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين۔